اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ تعالی نے انسان کو کچھ ایسا بنایا ہے کہ پیدا ہونے سے لے کے آخری سانس تلک یہ سیکھتا ہے۔ کچھ سبق کتابوں میں تحریر ہوتے ہیں تو کچھ زمانہ سکھاتا ہے۔ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں، سبق جو پڑھایا زمانے نے۔ آج جس طرف بھی دیکھیں دنیا پریشانی کے عالم میں ہے، مصائب ہیں، فتنے ہیں اور آزمائشیں ہیں۔ ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ انسان کتاب سے دور ہو گیا ہے۔ علم سطحی رہ گیا ہے۔ پڑھانے والے علماء، سکھانے والے اساتذہ، تربیت کرنے والے مربی، پیار، عزت، آبرو اور رفت دینے والے وہ معلمین جو انسان کو زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندیاں دے دیتے تھے، ان سے انسانوں کا رابطہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر کچھ سیکھنا تھا تو کل یہ کہا جاتا تھا کہ کس کے پاس کتنی دیر بیٹھا ہے، پڑھا ہے، زانو تلمس طے کیا ہے۔ مگر آج صورتحال یہ ہے کہ جس نے کچھ نہیں پڑھا وہ سب سے زیادہ پڑھا ہوا ہے۔ جس نے خود کچھ نہیں سیکھا وہ دنیا کو سکھانے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اور عربی کی ضرب المثل بڑی باکمال ہے کہ فاقد الشیء لا یعطیک، جو خود محروم ہے وہ تجھے کیا دے گا۔ جس کا اپنا برتن خالی ہے، دامن خالی ہے، وہ تیرے دامن کو کیا بھرے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم ہو یا ہنر ہو، استاذ کے بغیر سیکھا تو جا سکتا ہے، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ سب کچھ مل جائے گا، لیکن آپ اس فیض سے، اس برکت سے، ان دعاؤں سے، اس نگرانی سے محفوظ رہیں گے جو ایک ادارے میں، کسی اسکول یا کالج یا یونیورسٹی یا مسجد یا مکتب یا کسی مدرسے میں آنے والے طالب علم کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، وہ عام لوگوں کو میسر نہیں ہوتے۔ میں نے بے شمار یونیورسٹیوں کے بنیادی اصول میں یہ بات پڑھی ہے کہ ہمارا طالب علم ہی ٹاپر ہوگا، کوئی پرائیویٹ گولڈ میڈل نہیں لے گا۔ پوچھا وجہ، کہا ایک بچہ روز آئے، گرمی دیکھے، سردی دیکھے، پابند ہو، وہ ٹیچر کے سامنے بیٹھے، وہ سیکھے، وہ پڑھے، وہ لکھے، وہ کلاس ورک، وہ ہوم ورک، وہ ذمہ داریاں لے، اور ایک سال کے بعد آ کر کے صرف پیپر دے کے چلا جائے اور پھر ٹاپ کر جائے تو بات برابر نہیں ہے، عدل یا انصاف نہیں۔ اس وقت پورے سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے کہ ہر بندہ اپنا چینل کھول کے کچھ نہ کچھ سکھا رہا ہے۔ جس کو دیکھو کوئی کوکنگ سکھا رہا ہے،
बंदा उस्ताज बन गया और ऊपर से हमारा वो लबो लहजा कि एक कंडक्टर एक क्लीनर जो है वो गाड़ी के ड्राइवर को कह रहा होता है जान दो उस्ताज जी। तो जब पूरी कौम उस्ताज बन गई है सिखाने वाली, तो सीखेगा कौन? सीखने वाले कहां हैं भाइयों? इसलिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो पहली वही आई थी, उसके जुमले ये नहीं थे कि बल्लिग, ये जुमले नहीं थे या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर। उसमें आर्डर ये नहीं था कि कौम को तालीम दीजिए, तदरीस कीजिए, बल्कि क्या था? इकरा। महबूब कौम को पढ़ाना है तो पढ़िए, सिखाना है तो सीखिए, बताना है तो जानिए। क्या आज आपकी गली मोहल्ले के अंदर वाकईतन उलमा तशरीफ फरमा है, आप देख रहे हैं, ये आपसे 1.5 फुट ऐसे ऊपर नहीं बैठ गए, पता नहीं कितनी जिंदगी इन्होंने चटाइयों पे गुजारी है। मुमकिन है इनके घरों में बड़े अच्छे अच्छे सोफे हों, नरम नरम बिस्तर हों, बड़ी आली शान रहने के लिए रब ने बंगले कोठियां दी हों, माल मौजूद हो, अपनी जमीनें पहलियां मौजूद हों, लैंडलॉर्ड भी हों, लेकिन जब उस्ताज के पास आए तो चटाई पे बैठे थे। उस चटाई ने इनको उठाया तो अर्शे बरी से मिला दिया। क्या आपके दिल में कभी ज़ौक हुआ यहां इलाके में कहीं बैठक हो ना, एमएनए की, एमपीए की, चेयरमैन की, और उसमें आपका हमसाया कहे कि मेरी बड़ी अप्रोच है, मैं डेली मिल के आना, आप कहीं ना कहीं तो कहेंगे यार कभी मैनू भी ले जा, कभी मुझे भी ले जा। क्या आपके इस गांव से जाने वाले, पहले तो तालिब इल्म वैसे ही थोड़े हैं, आपके दिल में कभी शौक पैदा हुआ ही नहीं? कभी नहीं ख्याल आया कि आप किसी दिन किसी बच्चे को कहें कि यार मैं तेरे उस्ताद जी को मिलना है? मैं किसी की बात नहीं करता, मेरा अपना है कि मैं खेती बाड़ी में मसरूफ हूं, बेलना लगाया हुआ है और साथ कोई नहीं है, कल्ले बंदे का काम नहीं, जिन्होंने बेलने लाए उन्होंने पता है, कमाद काटा भी है, छीला भी है, लादा भी है, लाया भी गया है, और बैलों को भी भगाया जा रहा है, गन्ना भी दिया जा रहा है, साथ में कड़ा भी है, आग भी दी जा रही है। बच्चा भी छोटा है, लेकिन उसने देखा कि 5-6 बच्चे बच्चियां, उन्होंने उस वक्त थैले होते थे, बैग नहीं थे, झोले जिन्हों कही दस, वो कच्छी मारे ने ते हाथ च तख्तियां फड़ियां तो टुरे जाते। बैल कहां चल रहे हैं, गन्ना कहां रह गया है, कड़ा कहां पे है, रो किधर है, सब भूल गई। उनको जाते हुए देख के कि लाइन में जा रहे हैं, दिल में एक ख्याल आया कि पूछूं तो सही ये जाते किधर है। खैर उस दिन तो ना पूछा गया, अगले दिन फिर इसी इंतजार में था कि ये गुजरेंगे तो पूछूंगा। ये मेरी जिंदगी का पहला यू टर्न था, जो खेती बाड़ी से, जो कारोबार से, जो काश्तकारी से, जो दुनियादारी से हट करके उन बच्चों को देख रहा है किधर जा रहे हैं। डेली इतने लोग गुजरते हैं, वैनें गुजरती हैं, बच्चे गुजरते हैं, क्या आपने कभी इस चीज को देखने की कोशिश की कि मैंने भी कुछ सीखना है? अगले दिन आए तो मैंने उन बच्चों से पूछा कि आप क्या करते हो? कहने लगे हम पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं। वो नहीं, फिर वो समझ नहीं ना होनी कही ना। चलें जी, ठीक है, हम पढ़ते हैं। अच्छा, जहां आप पढ़ने जाते हैं उसे क्या कहते हैं ये भी पता नहीं था। अखे असा स्कूल वेने हैं। खैर अगले दिन वही कपड़े हैं, वही वैसे है। मैंने उनसे पूछा कि यार ये मुझे भी पढ़ा देंगे? अखे उस्तानी को पूछना पोसी।
خیر گئے 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک بستی میں ایک اسکول ہے، دیوار کے ساتھ میں باہر بیٹھ گیا. ٹیچر آئیں تو میں نے پوچھا جی مجھے بھی داخلہ مل سکتا ہے، پڑھنا ہے؟ تو جواب یہ تھا نہیں نہیں، کوئی بات نہیں. اسکول کا جو دروازہ تھا اس کے باہر بیٹھ گیا، جو انہوں نے سارا دن پڑھایا وہ دیکھا، پھر واپسی آ کے چارہ کاٹا، جو کرنا تھا وہ کرتے رہے. پھر روٹین بن گئی کہ وہاں جانا، باہر بیٹھے رہنا، سننا، آ کر کے ریت کے اوپر لکھنا، تختی نہیں تھی. یوں کرتے کرتے جب بندہ کسی کو خیر میں بھلائی میں دیکھ کے چلتا ہے تو میرا رب رستے ہموار کر دیتا ہے. میری ایک ہی گزارش ہے، یہ علم جو ہے، یہ مدارس کا علم، مساجد کا علم، کتاب اللہ کا علم، قرآن مجید کا علم، دین حنیف کا علم، یہ شوق والوں کو ملتا ہے، قدر والوں کو ملتا ہے، بے قدروں کو اللہ نہیں دیتا. دنیاوی علم سب کو مل جاتا ہے، 2 + 2 4 سارے ہی سیکھ لیتے ہیں، لیکن کروڑوں بھی مل جائیں تو سب کے سب مل کے ایک میں ہی شامل ہوں گے اور ایک کے ماتحت چلیں گے. یہ صرف قل ہو اللہ سکھاتی ہے اور یہ صرف قرآن میں ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اس گاؤں کے لوگ، پنڈ دے لوگ کنے کے بیٹھے نا، جڑے پنڈ والے نے وہ ہاتھ چکے ہو ذرا، باہر والے نے جی. کسی بھی پروگرام کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مقامی لوگ کتنے ہیں. مجھے خوشی ہوئی، آپ جون سا بھی کاروبار کرتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ برکتیں دے دے، اللہ آپ کی نسلوں کو عزت دے دے، اور حق حلال کا اتنا عطا کر، اتنا وافر دے کہ یہ دیتے دیتے تھک جائیں مگر مال ختم نہ ہو. لیکن یہ تو آپ کے ساتھ ہے. شاعر کہتا ہے کہ تیری جبیں پر نشاں پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشاں پڑے. تیرے جانے کے بعد تیری نسل تیرے پیچھے دنیا بھی سنبھالے، دین بھی سنبھالے، یہ اصل کامیابی ہے. اس کے لیے مجھے 2-4 باتیں کرنی ہیں. میں آج گفتگو کے موڈ میں نہیں تھا. نبی احمد نے ہمیں نا جی ہے کہ ٹر گیا. یہ میرے کلاس فیلو ہیں جی، گروپ ان کا دوسرا تھا، ویسے بھی دوسرا سی جی. لیکن بہرحال جن کے ساتھ 4 دن بیٹھ کے پڑھے ہوں انہیں سارے ہی حق حاصل ہوتے ہیں جو ہم کسی اور کو نہیں دے پاتے. اللہ تعالیٰ زندگی صحت والی، ایمان والی کرے. علم سے اہل علم سے محبت، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. بھائیو مجھے نہیں پتا آپ کیا کرتے ہیں، آپ جو بھی کرتے ہیں، ایک فقیر مانگتا ہے، اس کا پیشہ ہے. ایک فقیر مانگتا ہے، اس کا پیشہ ہے. جس فقیر کو مانگنا آتا ہے اور گاڑی کے پاس کھڑے ہو کے 100 بار اگلا کہہ رہا ہوتا ہے معاف کر، پھر نہیں کرتا، کی خیال ہے؟ اس سے بھی زیادہ کوئی محنتی آدمی ہو سکتا ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں نا لیچڑ ہے، میں نہیں لیچڑ کہتا، میں کہتا ہوں اپنے فن کا امام ہے، سمجھدار ہے. اس نے آخری دم تلک ہاتھ رکھنا ہے، دے. لوگوں کوئی فقیر ہو، فقیر اپنے پیشے میں ہے، لیکن کیا وہ اپنی زندگی میں 1 گھنٹہ روزانہ کی بنیاد پہ جہاں اشارے پہ کھڑا ہو کے مانگ سکتا ہے؟ مانگے وہ 11 گھنٹے، مانگے 10 گھنٹے، مانگے 14 گھنٹے، دن اور رات مانگے. میں ایک گزارش کروں گا اپنے اس بھائی سے کہ کیا وہ 1 گھنٹہ کسی مسجد میں بھی جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے. دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، اندر آ سکتا ہے. یہ میرا کام ہے میں ہاتھ پکڑوں، یہ اس کی بھی ذمہ داری ہے. ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے دروازوں پہ جا کے دستک نہیں دی ہے، اور کچھ ان کی بھی غلطی ہے کہ وہ کبھی اللہ کے گھر بھی نہیں آئے. سارے جہان سے مانگا ہے، کبھی اللہ سے بھی مانگتے ہیں.
میں 11-12 فقیروں کو اس رستے پہ لگا چکا ہوں. اللہ پاک کا شکر ہے. میں نے ان کو ایک مرتبہ پوچھا کہ وہ فیس فوس دا کوئی مسئلہ تو نہیں؟ بیٹا بیٹھ جائیں ذرا، سیانے بنے بیٹھے. کوئی فیس فوس دا مسئلہ تو نہیں؟ کہندے جی اللہ دا شکر ہے اسی خود کفیل ہوں، اپے ہی کڈ لئی دی. لیکن یہ جو رستہ دکھایا ہے نا، پہلے ہم کہتے تھے نظر مولا نیاز حسین، پتہ نہیں ہوتا تھا، رٹا رٹایا جملہ تھا، یہ ہمارے پیشے کا ایک سلوگن تھا. اب ہم جس کو بھی کہتے ہیں بھائی اللہ دے نام تے دے. میں سمجھتا ہوں یہی کامیابی ہے. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اگر کوئی بندہ مانگ رہا ہے اسے پتا ہونا چاہیے کہ مانگنے کے آداب کیا ہیں. مانگنے کے آداب کیا ہیں؟ 4 میں نے وہ سکھا دیے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، باقی انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. اللہ کا شکر ہے اب ان کو شاید کوئی یہ بھی نہ جانتا ہو کہ فقیر ہیں کہ نہیں ہیں. کیا پڑھایا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آدمی ہے، آیا ہے، اشعث ہے، اغبر ہے، بال پرا گندہ ہیں، یعنی کہ مسافر ہے. مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ حالت سفر میں ہے. ہاتھ اٹھانے دعا کے آداب میں شامل ہے. اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ کو اللہ کے نام سے پکار کے مانگا جائے تو رب دیتا ہے. یہ یا رب بھی کہہ رہا ہے. مسافر بھی ہے، ہاتھ بھی اٹھائے ہیں، اللہ کو اسماء الحسنی سے بلا رہا ہے. اور پرابلم صرف اتنی ہے کہ جو اس نے کھایا حرام کا، جو پیا حرام کا، جو پہنا حرام کا، جس سے گوشت پوست بنا وہ بھی حرام کا. یہ مانگ رہا ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. رب کیسے دے؟ رب کیسے دے؟ مسئلہ کیا بنا تھا؟ قرآن اور قرآن کے صاحب نے جو سمجھایا تھا وہ نہیں سمجھے تھے. اتنی سی مثال دی کہ اگر بندہ گندا برتن لے کے ماں کو کہے ساگ ڈال دے تو وہ ڈال کے نہیں دیتی، دال ڈال کے نہیں دیتی. تیرا میرا وجود گندا، جسم گندا، گوشت گندا، لیا ہوا مال گندا، کمایا ہوا پیسہ گندا، پیٹ میں ڈالا ہوا لقمہ گندا، یہ بھی حرام کا، ملبس بھی حرام کا، مشرب بھی حرام کا، ماکل بھی حرام کا. ساری شرطیں پوری. مسافر ہے، مانگ رہا ہے، ہاتھ اٹھائے ہیں، مانگ رہا ہے. رب کو ترلے ڈال رہا ہے رب کے نام دے کے، رب پھر بھی نہیں دے رہا. دنیا تو تجھے گندے ہاتھوں سے بھی دے رہی ہے لیکن اللہ کا اپنا معیار ہے. اسی ایک فقیر نے مجھے بتایا تھا جو آج پڑھ رہا ہے. میں یہ اشارہ ہے جڑاں والے روڈ پہ کالج سے تھوڑا ہی آگے، اس پہ کھڑا تھا تو مانگنے آ گیا. میں نے شیشہ نیچے کیا تو کہنے لگا کہ کچھ دے دے. مانگنے کا انداز بڑا. تو میں نے کہا کی کرنا ہی؟ کہندے بھوک لگی روٹی کھانی. میں کہا چل تینوں روٹی کھوا دینا. کہندا روٹی مینوں کوئی ہور کھواندا، تو پیسے دے. سیم جملے بولے اس نے. کہا تو پیسے دے مینوں روٹی کوئی ہور کھوا دیندا. مجھے اس بندے کی اس جملے نے بڑی چوٹ لگائی. میں نے گھر آنا تھا سوسا روڈ سے ہو کے، تو جو ہی میں نے اس کو پیسے پکڑائے، تیز تیز سے اس اشارے سے آگے ہوتے وہ سیکیورٹی ہاسپٹل سے آگے خیام ہے ایک، وہاں چلا گیا. باہر کھڑا ہے. میں نے گاڑی سائیڈ پہ کر کے واچ کرنے لگا کرتا کیا ہے. رب دیکھیے جب اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، سوچ کے زاویے کیسے بدلتے ہیں پتہ نہیں چلتا. لیکن ذوق پیدا کر، شوق پیدا کر، کبھی وجود کے اوپر نرمی لا کہ چوٹ لگے تو لوہا بھی مڑتا ہے، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں. لفظ بھی بسا اوقات وہ کام کر جاتے ہیں جو لوہا نہیں کرتا. اس کے لفظ میرے اوپر وار کر گئے اور میں کیا دیکھ رہا ہوں. وہاں کھڑا ہے، وہاں سے نہ بہرے باہر کسی نے دیگیں لگوائی ہوئی تھی، اپنے کو کھانے کا پتہ نہیں سیٹ اپ تھا کیا تھا، ٹرے لے کے اس بندے کی ٹکر ہوئی، سامنے سے ٹرے سے چاول گر گیا. یہ سیدھا گیا ہے انہیں اتنے بہ کے نہ تے چوک کے کھانے شروع کرتے. میں گاڑی سے اترا، میں گیا، میں کیا یہ کی تو کہندا سے مینوں کھانا کوئی کھواوندا ہے. کہندا ویکھ لے انہیں میرے لیے ڈولے نہیں تھے، پر جدوں میں چنگا سا نا ماں پیو دی مندا سا تے پوڑی نہیں سا پیندا، ادو مینوں پلیٹ چ رکھ کے دیندا سی، پر ہن پلیٹ چ نہیں رکھ کے دیندا.
ये उसे भी पता था कि मैं गलत हूं, लिया उसको। मैंने कहा वो मेरा सामने कॉलेज है, आ जाया कर, चाय भी पिया करेंगे, बैठेंगे, गपशप होगी। आहिस्ता आहिस्ता लाइन बदली, कांटे बदले। भाइयों, पूरे गांव के अंदर कोई चौधरी है तब भी मैं दावत देता हूं अपनी चुदराहट के 24 घंटे पूरे अल्लाह से ले लें। 24 घंटे चुदराहट करें, मैं नहीं रोकता, लेकिन उस 24 घंटे के अंदर एक और 24 घंटे भी होते हैं, और भी 24 घंटे होते हैं। मैंने जामे सल्फिया को पूरे 24 घंटे दिए होते थे। उन्हें 24 घंटिया के 24 घंटे कढ़ के दुनियावी तलीम च भी पाई दे सी। बरकत अल्लाह देता है, लेकिन कैसे? आपने देखा नहीं, कई लोग डबल डबल काम कर रहे होते हैं, ट्रिपल ट्रिपल फोन, ऐदी भी सुनन रहे ने, इधर भी लाई है, ओदे नाल भी तय, इनो 1 मिनट रुकी, वो कर दिया, ये कर दिया। अगर जिंदगी में बरकत लाना चाहते हो, मुश्किल कोई नहीं है। लोग जाते हैं मदीना यूनिवर्सिटी में, एक डिप्लोमा लेकर के आते हैं, एक डिग्री लेके आते हैं। 19 सालों के अंदर मेरे रब ने अपनी खास रहमत से 14 डिप्लोमे 3 डिग्रियों के साथ में लौटा था। टाइम वही है, रब से बरकत मांगिए, वक्त मांगिए, उसी वक्त में बहुत कुछ और भी हो रहा है। आइए अपनी चुदराहट और राबते 2 मिनट के लिए दुनिया से काट के कभी अल्लाह के घर में, इस मस्जिद के चौधरी जो मुसल्ले पे रब ने इमाम बना डाला है, उसके सामने दो जानू होके जैसे जिबरील बैठे थे, बैठ के कभी यही पूछ लिया करें कि ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है, क़यामत क्या है, निशानियां क्या है। एक हदीस सुनी थी ना, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खेती बाड़ी छोड़ के आए थे, उस दिन उनकी बारी किसी और को दी और आए और याद कर ली, हिफज कर ली, महफूज कर ली। 14 सदियां बीत गई, लोगों आज भी वो रिवायत मौजूद है और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपनी सही में जगह देके इसको क़यामत तक के लिए अमर्त कर दिया। तेरी जबी पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, कोई ऐसा सजदा कर के जमी पर निशान पड़े। हजरत उमर के माथे का निशान तो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन महबूब से लेके जो निशानी देके गए हैं वो आज भी मौजूद है। इन्नमल आमालु बिन्नियात। अच्छा, आप छोटे बच्चे हैं, ये तो मैं बड़े चौधरी की बात कर रहा था, छोटे बच्चे हैं, मस्जिद में खाना लगा है, प्रोग्राम के बाद हमने खाना देना है और ये ऐलान करना है काजे कि मैं कही जाना। हाँ जी जी, कहना है कि 5-5 जाने ना 6-6 बंदे एक परात पे हो जाओ। कहते हैं मेरे महबूब के घर खाना लगा है, डिश बड़ी है, बाकी वाले बैठे नहीं, तो छोटा काका आन के पहले ही बह गया। और ये बच्चों में होता है, मेरे महबूब ने नहीं डांटा, बैठ गया, आप भी बैठ गए हैं। अब ये 3 काम कर रहा है, बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े इसने खाना शुरू कर दिया, दाएं हाथ से नहीं बाएं से शुरू कर दिया, और जिथू दिल करता है तो ये जो डबलिंग एंड पे है ये कम कर दे, मेरी आवाज वैसे नहीं चाहिए समझ, बाकी ठीक है। ये हदीस आपने उलमा से पढ़ी होगी, अहले इल्म ने भी। मेरे ख्याल में कोई आलम बनता ही नहीं है जब तक वो ये वाली रिवायत पढ़ता नहीं है। मेरे महबूब ने उस वक्त जो जुमले कहे थे, था तो वो बच्चा और उस वक्त उसे खाने की थी, तो किसी को चेक करना हो ना हालात, तो कम अज कम खाना खांदे चेक ना करया करो, ना शादी हाल में ना कहीं और, खोल के खान दिया करो तो बाद जो मर्जी। लेकिन मेरे महबूब ने क्या बोला, या गुलाम सम्मिल्ला, जिस कंपनी का हो उस कंपनी का ऊपर मोनो शोनो तो चलना चाहिए ना, कि नहीं। मोबाइल जिस कंपनी का, कोई आपसे पूछे किसका है, बोलते हैं आप बड़े फख्र से बताते हैं। खाना किसका है, नाम ले उसका। जिस कंपनी ने दिया है, जिस रब ने दिया है, जिस हस्ती ने दिया है, उसका नाम ले। सम्मिल्ला व कुल भी यमीनिक, काम अच्छा है तो दाएं हाथ से, वह कुल मिम्मा यलीक, ते जेड़ा तेरे कोल है वो खा। 3 बातें मेरे महबूब ने उस बच्चे से कही। ये बच्चा यतीम है, बाप मर चुका है, अम्मा से अलग रहा है, अबू सलमा उम्मे सलमा का बेटा है, मेरे महबूब के दस्तरखान पे है, भूख के आलम में है,
تربیت نہیں ہوئی تھی، میرے محبوب کو تھوڑا سا ٹائم پاس ملے، ایک بچے کو ملا، 14 صدیاں بیت گئی ہیں، اس کی یہ روایت بیان کی جو اس نے ذوق سے لے کے، شوق سے لے کے، علم کو لے کے، عمل کی دنیا میں اتار کے، زبان پہ لا کے آگے بیان کرنے کی ذمہ داری اٹھائی تھی۔ آج وہ روایت پڑھ کے ایک بندے کو، جسے لوگ مذہبی سکالر، مینوں نہیں یہ سمجھ آئی کہ عظیم کی ہوندا ہے تے مذہبی کی ہوندا ہے تے سکالر کی، ایک طالب علم نے پڑھ کے لوگوں کو سنائی، لیکن کب جب اس علم کا ذوق رکھ کے اس کو سن کے اپنے پاس بند نہیں کر لیا۔ لوگوں تمہیں بڑے علم ہے، تمہارے بچوں کو علم ہے، بڑے بڑے گانے ترانے، بہت بہت ڈرامے اور فلمیں یاد رکھتے ہیں، بڑے بڑے ڈائیلاگ یاد رکھتے ہیں، یہ بچے کارٹونز کے بڑے بڑے کردار اور کریکٹر یاد رکھتے ہیں۔ ان بچوں کو کبھی محبت کے ساتھ کم از کم اسی کھانے میں ہی لے آیا کرو جو مسجد میں پروگرام کے بعد ہوتا ہے۔ اب اس بچے نے کیا کہا، وہ 3 لفظ بیان کیے، شیخ الحدیث نہیں بن سکتا جب تک یہ پڑھ نہ لے۔ کی خیال ہے؟ آگے آئیے ایک اور بچے سے ملواتا ہوں، آپ بھی بچے ہیں، اگر اس عمر میں ہیں تو آئیں۔ یہ مسجد نبوی میں آ گیا اور محبوب نے اس کو گود میں بٹھا لیا، گود میں ایسے بٹھایا کہ منہ دوسری طرف ہے، اور آقا نے گود میں لے کے نا اپنے دونوں ہاتھ اس کے بازوؤں کے ساتھ اوپر ہاتھوں پہ رکھ لیے، اور ایک ہاتھ پھر اوپر اٹھا کے اس کا کمر جو ہے اپنے سینے سے لگا لی، اور میرے محبوب نے اپنی یہ داڑھی اور ٹھوڑی مبارک اس کے سر کے اوپر رکھ کے خوشبو محسوس کرنے لگ گئے، اور پھر کہا کہ تیرے بالوں سے، تیرے وجود سے ایسے خوشبو آتی ہے جیسے نیاز بو سے آتی ہے، ریحانہ سے آتی ہے، ببری سے آتی ہے، آنی جڑے جامن جے پھلاں لی۔ اور ساتھ میں نا اسے ایک سبق پڑھایا، اس کے لیے اسپیشل کوئی کلاس بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ 5 منڈے پورے ہون گے تو پھر کورم پورا ہوگا تو پھر۔ میرے محبوب نے ایسا ادارہ چلایا، ایسا سکھایا، وہ بچہ ابھی 4 سال کا ہے۔ کاکے دی کنی عمر ہونی جی؟ 4 سال۔ ایسے ہی گود میں بٹھایا ہے، اور میرے محبوب نے اسے کہا بیٹے جب فاتحہ پڑھ لے اور اس کے بعد سورت ملائے، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَتِكَ فَقُلْ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِي مَنْ هَدَيْتَ وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آتیت وقنی شر ما قضیت۔ یہ پوری دعا آپ نے اس کو پڑھا دی، اس بچے نے پڑھ لی اور یاد کر لی، اور پوری امت کو قنوت وتر کی دعا اگر اس بچے نے گود میں بیٹھ کے چند پل نہ دیے ہوتے تو شاید یہ روایت ہم تک نہ پہنچی ہوتی۔ پڑھتے ہو کہ نہیں؟ یہ عنایت ہے اللہ کی، ہدایت ہے شریعت کی، طریقت ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر یہ برکت ہے مدرسے والی گود کی، تعلیم والے رویے کی، تربیت والے پہلو کی۔ اور ہم گود میں لے کے کی کہن دے ہونے، چل کوئی نصیب بودا ہی سنا یار، کوئی ملکہ ترنم دا، کوئی ارے پرے عیسیٰ خیلوی، اور پھر لوگوں کو نہیں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور ہے، یہ تربیت کا لب و لہجہ اور ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کے خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان بچوں کو اپنی زندگی میں اسکول بھیجو، کالج بھیجو، یونیورسٹی بھیجو، لیکن ان کا ایک ذہن بناؤ کہ بیٹا 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ صبح، 1 شام اپنی قریبی مسجد یا ادارے یا قاری صاحب یا امام یا خطیب کو مل کے بیٹا کچھ سیکھ کے آ۔ میں نے وہ باپ بھی دیکھے ہیں بڑے لیکن اپنے بچوں کو لے کے گود میں نماز کے بعد بیٹھے ہوتے ہیں، استاد جی تسی گئے نہیں، کہندے یار انہوں میں ایتھے بہن سکھاؤن دیاں کہ ایتھے بھی دل لائیے تے مزہ ہوندا ہے، کچھ نہیں کرتا میں اس کو یہاں لے کے بیٹھتا ہوں بس۔ آگے بڑھیے، نوجوان ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے جب محبوب کے پاس پڑھنا شروع کیا تو عمر کتنی تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر مبارک کتنی تھی؟ 10 12 سال عمران ہے۔ بدر میں تو نام ہی نہیں نہ آ رہا تھا، قد چھوٹے تھے، عمریں تھوڑی تھی،
असलहा पकड़ने के काबिल नहीं थे, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे आपने दुआ कर दी, अल्लाह मेरे इस चचाजाद को, ये इब्ने अब्बास को हिब्रुल उम्मा बना दे, अल्लाह दीन की समझ दे दे, कुरान का आलिम आमिल हामिल बना दे। क्या उम्र है? 10 साल। आओ मेरे बेटो, उम्र 10 साल है तो आओ। 6 साल है तो फिर भी आओ। पिछले साल कोरोना में दुनिया को हिफज में ये अवार्ड मिला कि नहीं मिला कि 6 साल की बच्ची ने अपने सीने में कुरान मजीद पूरे का पूरा महफूज कर लिया। आइए राबिता रखिए, आप स्कूल पढ़िए, हम नहीं रोकते, कॉलेज में जाइए हम नहीं रोकते, किसी और इंस्टीट्यूट में जाइए हम मना नहीं करते, लेकिन अपनी जिंदगी को बरकत देनी है तो थोड़ा टाइम दीजिए। भरी हंडिया एक तरफ, आओ मेरे साथ जरा चेक करो, हमने उसमें प्याज भी डाला, लहसुन भी डाला, अदरक भी, दीगर मिसाले भी, घी भी डाला, ऑयल भी डल गया, हमने उसमें मटन भी डाल दिया, दीगर चीजें भी मिक्स की, कुकिंग भी हुई। आखिर च जेड़ा धनिया कट के थोड़ा जिहा उत्ते पांदे हो, क्या फ्लेवर निकलता है, क्या मजा, क्या रंगत निकलती है। पुराने से पुराना सालन भी नया लगने लगता है। तू बूढ़ा बाबा भी हो गया है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा जिहा दीन दा धनिया ही जांदे जांदे। मैं गली में गुजरा, घर गया, हाले अंदर वड़िया तो बाहरों आवाज आई, दवाने ले लो नाल धनिया ले लो, दवाने ले लो नाल। मैं उदा ही मोटरसाइकिल रोक के बाहर आ गया। मैं कि बाबा जी आ की जोड़ होया, दवाने ले लो नाल धनिया ले लो, अज पहली दफा सुनिया। कहंदा पुत मंडी सी माठी, माल महंगे सी ते तेरे बाबे दी जेब च पैसे पूरे सूरे ही सी, तो मैनू जेड़ी जेड़ी शायद सस्ती लभी मैं लै आया, मैं जोड़ नहीं वेख्या, मैं जोड़ तो मैं आख्या विक जाऊ। कहंदा जी जिन्हें दवाने लैने उन्हें दवाने लै लो, बीबियां ने धनिया तो आखिर पाउणा ही हुंदा ना, हांडी हुंडी चो लै लैंदियां ने, ते जे नहीं तो जांदा बाबा उवें दे जू तो 4 बीबियां भी खुश कि बाबा धनिया मुफ्त दे गया है। अरे कुछ नहीं तो दुनिया से ले जा सका, मंडी महंगी थी, माल शार्ट था, उम्र गुजर गई, जेब में पैसा नहीं था, मालो मता बाकी नहीं, कब्रिस्तान करीब है, मौत करीब है। और जांदे जांदे 2 धवाने ते नाल एवें धनिया दी गठ उत्ते फड़ के छिड़क ही छड्डी। अल्लाह नूं कह दी अल्लाह इदां दा ही लब्भा ही ते आ गया, चंगा माड़ा जिद्दां दा कबूल कर लई ते ओ कर लो। अहलन व सहलन मरहबा बारकल्लाह फिक। बंदे दे जब तक 4 ब्याह ना होण वली कामिल नहीं हो सकता। दुआ करना कि अल्लाह ताला जी तुहानू सारिआं नूं वली कामिल बनाए, ते ये हुण घर जाके फड़े जाओ तो मैनू ये भी इलम दी गल सी जी। कुरान मजीद आपको जो इलम देगा ना कभी गिरने नहीं देगा। इन्न हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। बात चली है तो इस पहलू को भी देख लें। पूरे कुरान को ढूंढ के पढ़ा, मुझे कोई इंसाफ करने वाली आयत नहीं मिली सिवाय वहां पर कि जहां निस्फ का लफ्ज आया। हमने एक बात बोली कि एक की चंगी जे बहुता ब्याह ना करे जे, क्योंकि इंसाफ नहीं होना। कुरान ने कहीं कहा ही नहीं इंसाफ करो, कुरान ने तो अदल का बोला है, और अदल में और इंसाफ में फर्क है। ये निस्फ है, आधा आधा, उससे इंसाफ है। अदल क्या है? एक बच्चा पहली क्लास में है, उसकी फीस है 200 रुपए, अदल का तकाजा है इसको 200 रुपए दिए जाए। एक वड्डा है, उसकी फीस है 2000, उसे 2000 दिया जाए। एक की सेमेस्टर की फीस है 60,000, अदल का तकाजा है उसे 60 दिया जाए। एक की सेमेस्टर की फीस है 3 लाख, अदल का तकाजा है उन्होंने उन्ने ही दिते जान। तो जे इत्थे प्यो बह जाए भी नहीं मैं छोटे नूं भी 3 देना, वड्डे नूं भी 3,
یہ گفٹ میں ہوگا، گفٹ میں آپ انصاف کریں گے. حدیث سیدنا نعمان ابن بشیر والی رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن بیوی، ان کے حقوق، بڑی بیوی ہے، عمر زیادہ ہے، بچے زیادہ ہیں، ان کی ضروریات زیادہ ہیں، تقاضے زیادہ ہیں، معاملات زیادہ ہیں. اب یہ نہیں کہ جو پہلے دن آئی ہے انہوں میں 2 لاکھ تھے، انہوں میں 2 لاکھ. اس کا گزارا ممکن ہے کہ 20,000 میں ہو جائے. اس کے بچوں سمیت اس کے معاملات تو عدل کا معاملہ. اسی طرح قرآن مجید آپ کو دنیا کی غلط بتائی ہوئی باتوں سے نکال کے صحیح لائے گا. قرآن مجید کیوں ہم کہتے ہیں کہ لوگوں بچوں کو پڑھاؤ، خود پڑھو، علم حاصل کرو؟ آج تک ہم نے یہی سنا ہے. دنیا میں نے جس کو بھی مل کے دیکھا ایک ہی جواب ہونڈیا ہوندا ہے، پاجی ماں پیو نو کتھوں دئیے؟ بڑیاں دے خرچے نہیں پورے ہوندے بچیاں دے. تنخواہ مار کے 17,000 ہے، وہ بھی 2,000 فور مین کٹ لینا، باقی بچی 15. مکان دا کرایہ، دودھ دا کرایہ، فلاں مسئلے، یہ مسئلے. اتو ابے نے وقت پایا ہوں آ کرو تے او کرو. میں تے ابے نو گن کے وکھاتے نے، ابا جی آپ پورے کر دے اے چو بلکہ ہور دے اپنی جیب چوں. میں نے قرآن سے پوچھا تو کیا کہتا ہے؟ تو قرآن نے جواب دیا یسألونک ماذا ینفقون. قوم پوچھتی ہے کیا خرچ کریں؟ قرآن نے جواب دیا جس رحمان نے پیسہ بنایا، دولت بنائی، زندگی بنائی، دنیا بنائی، رشتے بنائے، ریم بنایا، تجھ کو بنایا، اس سے پوچھا گیا کیا خرچ کریں؟ تو جواب آیا خرچ جو بھی کرو ہونا صحیح چاہیے، خیر بھلائی والا، اچھا، عمدہ، نیٹ اینڈ کلین، حلال، حرام نہیں ہو، غلط نہیں ہو، دھوکے کا نہیں ہو. خرچ کرو لیکن یہ بتائے دیتے ہیں سب سے پہلے کس پہ خرچ کرو؟ ماں باپ پہ. فَلِلْوَالِدَيْنِ 17,000 لا کے ماں باپ کے ہاتھ پہ رکھ کے انتظار کرو. ممکن ہے ماں پیو پیسیاں دے محتاج نہیں ہوندے، وہ اس محبت نو ویکھن دے ہوندے نے کہ پوت نے پہلی تنخواہ ہاتھ تے رکھی ہے، لیا کے آتے. ممکن ہے پیو وچ نال ہور 13 رلا کے 30 کر دے، 17 نو 30 کر دے. انتظار کرو ابو کتنے رکھتے ہیں، اماں کتنے لیتی ہیں. جو بچیں ان میں سے بیوی کو بولو، بچوں کو بولو کہ یہ ہے اس میں سے مہینے کا بجٹ بنانا ہے. اس سے بڑھ کر کے میری چادر نہیں، چوری نہیں، ڈاکہ نہیں، فراڈ نہیں، میں ادھار نہیں لینا چاہتا. اس دائرے میں رہ کے اللہ آسانی کر دے گا. ضرورتوں کو پورا کریں، خواہشوں کو نہیں. ضرورتیں کلی والے فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. آؤ دیکھو قرآن کیوں کہتے ہم کہ پڑھو. مدارس میں کیوں آنا ہے آپ نے؟ بچپن میں آؤ، جوانی میں آؤ، بڑھاپے میں آؤ، مرد ہو تو آؤ، عورت ہو تو آؤ. اور ہمارا اسلوب ایسا ہونا چاہیے. یہ بھی تھوڑا یہاں ذکر کر دوں، اگلی مثال پھر لے کے آؤں کہ اے دے لئی نا کوئی 2 سال دا کورس کرنا ضروری نہیں ہے گا تے پورا 8 سال بھی پڑھنا ضروری نہیں. تے جے کوئی وچ منڈا کڑی چھڈ کے بھج جاوے تے انہوں یہ نہیں کہنا پگوڑا ہے. کیونکہ میں نے بڑے مدارس کو چھوڑ کے بھاگے ہوئے آج خطابت کے امام دیکھیں، دعوت کے امام دیکھیں اور فتوے کے امام دیکھیں، اور کئی ماشاءاللہ 8 سال نہیں ڈبل پھر پڑھ کے مدینہ یونیورسٹی میں ماشاءاللہ 4 سال کے بعد فراغت مل سکتی ہے، مگر وہاں 16 سال لگا کے بھی آج جان کے پھر انہوں نے دودھ دہی دی دکان لائی. کوئی ضروری نہیں ہے. ایک بھاگنے والا یہ آپ کا جملہ ہے، لیکن میرے محبوب کے پاس مسجد نبوی میں صفہ میں کچھ سٹوڈنٹس آئے پڑھنے کے لیے. 17 دن گزرے تے سارے نے رل کے صلاح کی تھی یار اپنا چھٹی لے لی ہے. صرف 17 دن، مہینہ بھی پورا نہیں ہویا. سنن نسائی 18ویں دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے محبوب اسی نہ ادھر گئے ہیں تو دل اداس ہو گیا تے اسی تو واپس جانا ہے. میرے محبوب نے یہ نہیں کہا اچھا پڑھ لیا جے، بس اتنا کی شوق سی. جیسے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے ڈگری نہیں ملنی، سند نہیں ملنی، یہ نہیں ملنا، وہ نہیں ملنا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حوصلہ بھی دیا، تھپکی بھی دی، داد بھی دی، لیکن جاتے ہوئے زیادہ راہ بھی دے دیا. یہ جو روایت آپ سنتے ہو نا سلو کما رأیتمونی اصلی، یہ آپ نے انہی اپنے طالب علموں کو کہا تھا جو 18ویں دن چھٹی لے کے چلے گئے تھے. کہا قوم میں جاؤ ان کو جا کر کے بتاؤ کہ تمہارے محبوب نے قیام کیسے کیا ہے، قیام میں کیا پڑھا ہے.
جو مجھے پڑھتے سنا ہے وہ جا کر کے بتا دینا، ویسے پڑھ کے یہ نہیں کہا کہ پڑھا دینا، کہا کہ سلو، قوم کو پڑھ کے دکھانا، قوم پڑھتے ہوئے تمہیں دیکھے گی، سنانا سنے گی، سلو کما رأیتمونی اصلی، میرا رکوع کا طریقہ، میرے سجدوں کے طریقے، میرا تشہد اور تشہد کے دھرنے، وہ کرنا جو مجھے کرتے دیکھا ہے۔ اگر یہ صحابہ بھگوڑے جیسے آج ہم کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ، تو مجھے بتائیے یہ روایت قابل عمل ہوتی؟ ایک طالب علم عمر کے کسی حصے میں علم کی طلب لے کے آئے، ایک بچی کی منگنی ہو گئی ہے، شادی میں 2 مہینے باقی ہیں، وہ علم سیکھنا چاہتی ہے، ہمیں اسے اتنا علم دینا چاہیے جو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کہتے ہو، تو پھر وہ بھی مسلمانوں کا ایک حصہ ہے، انہوں اینا کتے پڑھا دو جان کے انہیں گھر کداں سامبھنا ہے، عزت کیویں دینی ہے، عزت کیویں لینی ہے، بچے کیویں پالنے نے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، نفاست کیا ہے، طہارت کیا ہے، پاکیزگی کیا ہے، یہ تو کم از کم اس کو پتا ہونا چاہیے، اتنا تو وہ سیکھ جائے۔ یہ نہیں اسی ایتھے داخلہ نہیں دئی دا ہے، میرے شہر میں ایک ادارہ جس کو جانتا ہوں، اعلان ہے کہ اگر زیادہ نہیں آدھا گھنٹہ بھی ممکن ہے زندگی چ تو اس ادھے گھنٹے چ ہی آ جاؤ، اے جڑا پڑھن آیا سی طالب علم بکریاں چھڈ کے، تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کہا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی دوروں آیا تو مینوں نا ایک درس دے چھڈو، سبق پڑھا دو۔ آپ نے یہ نہیں کہا یہ کلاس کا ٹائم نہیں ہے، میرے محبوب نے یہ بھی نہیں کہا کہ ابھی لوگ نہیں بیٹھے، تینوں کلے نو کی پڑھاواں؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم الامت، طبیب الامت، نفسیات کے ماہر اور پورے سٹرکچر کو پڑھنے والے، باڈی کو دیکھنے والے اور دیکھ کر کے نصیحت اور وصیت اور تدریس اور تربیت کرنے والے، بکریاں چرانے والا تھا، کپڑوں سے شاید کوئی ہلکی پھلکی اس طرح کی سمیل آ رہی ہو، پتہ آپ نے دیکھا عیالی ہے، عیالی لوگوں کی سب سے بڑی جو نمایاں خصوصیت ہوتی ہے کہ گال کڈن دے امام ہوندے نا، بیٹھے وٹا مارنا، نال 4 گالاں کڈنیاں نے، بکریاں موڑ لینیاں، اٹھ ٹور لینا، تھلے بہا لینا تے اتنے پوچھ تو پھڑ کے تاں چڑھ جانا، نال 4 پھکڑ تول دینے۔ میرے محبوب نے اسے ایک ہی سبق پڑھایا، مدرسہ مصطفیٰ سے یہ سبق پڑھ کے گیا، لا تسبن احدا، لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہیں دینی، اس شخص کے، عیالی کے، چرواہے کے اپنے بھی آنے، جب سے میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق پڑھا ہے، واللہ ما سببت احدا، مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم میں نے کسی کو گالی دی نہیں ہے، انسان تو درکنار، میں نے کبھی کسی بھیڑ، بکری یا اونٹ کو بھی گالی نہیں دی۔ اچھا پتہ اس اتنا علم پڑھنے سے اس کو سند مل گئی ہے، ائمہ محدثین نے اپنی کتابوں میں سند کے ساتھ اس صحابی کی روایت کو بیان کیا ہے، دنیا نے پڑھا ہے، اس کو پڑھ کے لوگ شیخ الحدیث بنے ہیں، پڑھ کے صدر مدرس بنے ہیں، پڑھ کے کوئی اسکالر بنا ہے، پڑھ کے کوئی عالم بنا ہے، یہ ویلیو تھی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادارے کی، اس کے لیے پورے کا پورا دین پڑھنا بھی کہیں شرط نہیں ہے، اتنا تو پڑھیے جو آپ کا شعبہ ہے۔ وہ بکریاں چراتا تھا، کہا گالی نہیں دینی، گالی نہیں دینی۔ ایک اور آیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے مدرسے چ پڑھن آیا، کیا پڑھا دینے؟ پڑھا دینے ہے کیڑی گل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا سٹرکچر دیکھا، ڈھانچہ دیکھا، لب و لہجہ دیکھا، جیسا کہ ابھی میں کچھ دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ، کچھ چہرے ایویں میں کہ جویں اسی نہ انہاں دا کوئی نقصان کیتا ہے، ابوسن کم تریرا، کی مجال جو زندگی تے کدی تھوڑی جی بھی سمائل آئی ہوئے، اور محبوب نے کہا کہ صدقہ ہے، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کدی ہس کے سمائل دے کے بھی، انہیں نہیں جے بچے نے تے نے گھوری جانا ہے، جے وڈے نے تے نے گھوری جانا ہے، جے بابے نے تے گھوری جانا ہے، گھر بیبے وے تے گھوری جانا ہے، اللہ اکبر، اداں دا آ گیا۔ تو میرے محبوب نے پریشانی نہیں لی، پتہ کیا کہا؟ کہا لا تغضب، لا تغضب، جوان غصہ نہیں کرنا۔ انہیں نے ایک دفعہ پھر کیا بھی اچھا یہ تو ہو گیا، یہ تو ہو گیا، کوئی اور بھی سبق پڑھا دو۔ آپ نے پھر پڑھایا لا تغضب، تیجی دفعہ بھی پڑھایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بعد میں غصہ کرتے نہیں دیکھا گیا۔ وہ جو نوجوان آیا تھا اور آج زنا کی اجازت لینے آیا تھا، میرے محبوب نے اس کو روانہ کرتے ہوئے جب یہ بولا تھا
کہ جو اجازت تو مانگ رہا ہے تیرے گھر جانے کی کوئی اجازت مانگے تو خالی یا بھیج دوں؟ چیخ اٹھا تھا کیف ذالک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے؟ کہا بیٹھ، سینے پہ ہاتھ رکھا، دعا فرمائی، کہا اللہم ثلج صدرہ، اللہ دی سینے چ جڑی اگ لگی ہے انہوں برف چ بدل دے، وحسن فرجہ، اللہ اس کی شرمگاہ کے ابھار کو اٹھان کو اللہ عزت دے دے اور آبرو دے دے۔ آپ کو پتا نہیں کہ اس نے جب تڑپ کے وہ سبق سیکھا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ پھر اس نوجوان کو کبھی سر اٹھا کے مدینے میں کسی نے چلتے نہیں دیکھا، آنکھیں اٹھانا تو بعد کی بات ہے۔ کبھی سیکھیے تو صحیح، آئیے تو صحیح، ملیے تو صحیح، پڑھیے تو صحیح۔ دیکھے ساغر مجھے کس لطف سے ساقی نے کہا، دیکھتے جائیے ابھی ہم تمہیں کیا کیا دیتے ہیں، مسجد منتظر، ادارے منتظر اور مساجد منتظر، لوگوں یہ مدرسے منتظر، کوئی آئے تو صحیح۔ ہم شان بے نیازی دیتے ہیں لیکن کوئی لینے والا ہو، کوئی تڑپ تو رکھے، کوئی ذوق تو رکھے، کوئی پیار اور محبت سے آئے تو صحیح، کوئی مانگے تو صحیح۔ وہ آیا نہیں تھا، ایک کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقد کثرت علیہ شرائع الاسلام، اسلام دیا نا شاخاں بہت پھیل گئی نے تو مسئلے بہت زیادہ میں سنن دیا، تو مینوں تو نہیں انہیں یاد رہنے، مینوں موٹے موٹے 2-4 وظیفے دسو میں جنت ٹر جاؤں۔ دلنی علی عمل کما نہیں، یہ ہے مینوں وظیفہ، وظیفہ عمل کو کہتے ہیں، لیکن ہم عمل کرنے والا، کام کرنے والا نہیں، ہم منہ سے بولنے والا وظیفہ زیادہ مانگتے ہیں۔ موظف کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو تنخواہ پہ ہو، جو کام پہ ہو، جو عامل ہو، جو ذمہ دار ہو، جو سمجھدار ہو، جو کرسی کو اور اس کی امانت کو سمجھتا ہو، جو کام کو اور اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہو۔ دلنی علی عمل، محبوب ادھا دا کوئی عمل دسو میں جنت ٹور جاؤں۔ اور وہ بھی آپ نے واقعہ سنا ہے جو آیا تھا اور رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو موٹے موٹے 2 کام بتائے، 4، کہنے لگا جی انہیں کی کرنے جے، تسی کہہ چھڈیا تو جنت لب جانی تو میں چلے ہاں۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا جنہیں جنتی ویکھنا تو ویکھ لو، ڈاچی تے چڑھیا تو گریا تو گردن دا منکا ٹوٹا تو اسی ویلے جنت سامنے ہی لب گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسجدیں، یہ مدارس، یہ قرآن، یہ سنت، یہ حدیث، یہ معمولی چیزیں ہیں؟ تمہاری زندگی ٹنو من دودھ کو ایک دہی کا قطرہ ڈالو جاگ لگ سکتی ہے، خالی دودھ تھا اس میں برکت آ سکتی ہے، دودھ دہی میں بدل سکتا ہے، دہی میں سے لسی نکل سکتی ہے، اس میں سے مکھن نکل سکتا ہے، اس میں سے چھٹی نکل سکتی ہے، اس میں سے پنیر بن سکتی ہے، دنیا جہان کی اس میں سے ڈشیں اور آئٹمیں بن سکتی ہیں۔ وہ انسان اگر تیرے جیسے کریم رب نے تجھ کو اتنے رنگ لگانے ہیں، آ تو صحیح، ممکن ہے ایک حدیث سے تیری زندگی بدل جائے، ایک آیت تیری زندگی بدل دے، ایک روایت زندگی بدل دے، لیکن ان مسجدوں کو، مدرسوں کو، علماء کو، مشائخ کو حقیر سمجھ کے، کس سے کہانیاں لطیفے بیان کر کے، گلی محلے میں آتے جاتے اشارے کر کے، اگر تو نے وہ کیا تو ملنے والا کچھ نہیں، لوگ 2 منٹ ہنس تو لیں گے۔ ایک بابا جی نے کیا سی نا، جنت کی دیوار پہ چڑھ کے میں نے اور شیطان نے جھانکا، یہ جنت دی دیوار تے بھی چڑھ گیا تے شیطان دے نال موڈیاں تے بہ کے چڑھ گیا، تو سنن والے سنن رہے نا، جنت کی دیوار پہ چڑھ کر میں نے اور شیطان نے جھانکا، سہمی ہوئی ایک حور کے پیچھے وحشی ملا بھاگ رہے تھے، سارے ہنس پے، تسی نہیں ہنسے؟ ایسے بات تو ہنسنے والی تھی، شرمندگی کی بات ہے، رونے والی بات ہے کہ کتاب و سنت کو، علماء کو، اہل علم کو، اہل دل، اہل نظر کو، اہل وفا، اہل حیا کو، اہل اعتبار کو، انہی کو نشانہ مشق بنایا جاتا ہے۔ اصل ٹارگٹ قرآن و سنت ہوتا ہے، مدرسے ہوتے ہیں، مسجدیں ہوتی ہیں کہ لوگ ان سے دور ہو جائیں۔ اپنے بچوں کو انجینئر بناؤ مگر کچھ ٹائم مسجد میں لگواؤ، ڈاکٹر بناؤ کچھ ٹائم ادھر بھی لے کے آؤ، آپ تاجر بنے، بزنس مین بنے، کھیتی باڑی کرنے والے بنے، کاشتکار بنے، ہنر مند بنے، مزدوری کرنے والے بنے، دہاڑی کرنے والے بنے۔ میرے کتنے مزدور ہیں جن کو ہم کسی نہ کسی شکل میں پوچھتے ہیں، اپنے اڈے پہ کھڑے ہوتے ہیں، گاڑی روکی، بریک ماری، آ گئے، بھاجی کی کم ہے یار، گڈی چ بہ پھر دساں گے کنے لینے، 600 لینا جی، 700 چلدا جی، 800 چلدا، اچھا آ کام کر ایویں ہی کر،
ਅੱਜ ਫਲਾਣੀ ਮਸੀਤੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਵੇਖੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਨਾਲੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, तो मैं किते भी उसको किसी मदरसे के कोने गोशे में भेज दिया। अल्लाह का शुक्र है जितनी वो महीने की मजदूरी कमाता था, लेता था, बच्चों को देता था, रब ने वो भी बंदोबस्त कर दिया है, साथ में अब पढ़ता भी है और अपने बच्चों को भी आगे उस तरफ माइल किए हुए है। लोगों, अगर आप में मदरसे में मस्जिद में आने की हिम्मत नहीं है तो फिर कुछ और भी करें। और ये मेरी आखिरी गुजारिश है, आज ही मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, इलाके का नंबरदार ना सवेरे सवेरे आन के मसीते झाड़ू देन दिया, मौलवी साहब सीधे भजे आए तो आन के झाड़ू फड़ लिया, कहते नंबरदार साहब तुसी ते झाड़ू, कहते कल जुमा नहीं सी पढ़ाया, इन्नियां फजीलतां दसियां सी अल्लाह दे घर साफ करन, मैं कहते जी वो गरीबां लई ने, तुहाडे लई नहीं, असीं हैगे आ ना झाड़ू देण नूं, ये तुहाडे ते मैं की करा। उन्हें कहा जी तुसी मसीतां बढ़ाओ, पैसा लाओ, नवीं जगह सफाइयां लई गरीब बड़े, तुहाडा काम ये नहीं। अगर च उन्हें गल तो लाई सी भी अज इत्थे भी हादसा हुंदा है, उत्थे बड़े बड़े जिम्मेदार फौज दे, सिपाह दे, पुलिस दे या इस तरह साडे वजीर मुशीर ये उठ के मुजम्मतां करन, ते इन्हां दा काम मुजम्मतां नहीं, वो असीं गरीब लोग हैगे करन जोगे, असीं यही कह सकते हैं ना मुजम्मत करने आ। तुहाडा काम है कि मुरम्मत करो जिन्हां रस्तियां दे विचों एक काम आउंदा है, आपके पास ताकत है, कुव्वत है, वो वाले काम करें। लोगों, अगर आपको रब ने दौलत से, पैसे से, माल से, इज्जत से, आबरू से नवाजा है, वक्त नहीं है, कोठियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, गाड़ियां माड़ियां, ट्रांसपोर्टरी है, फिर इदां करो कि 2-4 मुंडियां दा जिम्मा लै लो, अगर अपने जवान हो गए ना या नहीं, जिन्हां दी कोई महीने दी फीस ही दे के पढ़ा छड्डो, ये तुहाडे लई सदका जारिया ने। किसी एक टीचर दी फीस लै लो, किसी एक इदारे दी महाना तनख्वाह जिहड़ी है जी, मैं 12 महीनों चो 1 महीने की तनख्वाह मैं देना, इंशाल्लाह ये भी सदका जारिया बनेगा, ये भी आपके काम आएगा, ये भी आपके मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। तेरी जमीन पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, कोई ऐसा सजदा कर कि जमीन पर निशान पड़े। इंशाल्लाह जब हम ये छोटे छोटे काम, मैं तकरीर करन दे मूड च भी नहीं सी ते कीती भी नहीं जे, ये वो गल्लां ने जड़ियां करनियां ते गड्डी टुरनी है। लोगों ने इन्हूं रोकण दी कोशिश बड़ी की, रुकनी को नहीं, तुसी नाल ना आए ते टुरना इन्हें फिर भी है, लेकिन जे तुहाडा नाम पै गया लिस्ट च तो वारे ते न्यारे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह नाल वादा करके पक्का इरादा करके उठो कि ये काम करना है तो जिंदगी भर करना है, मरदे दम तक करना है। इत्थे माले दामे दिरमे सुखने कौले फेले अमले शिरकते असी जुड़े हैं, मोढे नाल मोढा है, तो ये काम इंशाअल्लाह करके ही इत्थों जाना है। तो वेखियो फिर सारी दुनिया एक पासे, अल्लाह के कम्मां नूं रब ने बरकत दी है और ये बरकत मिलनी है। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। जिन बच्चों के साथ दीन की एक लगन है, मोहब्बत है, असातिज़ा है, इंतज़ामिया है, इदारा है, लोग हैं, अल्लाह सब की ज़िंदगियों को मुबारक करे। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अहबाब को कि आपके गाँव में एक रौनक है, इस रौनक को दोबाला रखिए, अल्लाह शादो आबाद रखे। अकूल कौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।